الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت فرمایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کتاب ہے اور کتاب ہدایت ہے، لیکن اس قرآن کریم سے ہدایت ان کو ملتی ہے المتقین، جو اللہ سے ڈرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے اور اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، ایسے شخص کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دے اور اپنا خوف عطا فرما دے۔ چونکہ ایمان کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ انسان اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا رہے، انسان امیدیں بھی وابستہ رکھے اور خدا سے ڈرتا بھی رہے۔ امید اتنی وابستہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کی حد تک امید ہو کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے، اور خوف اتنا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو مجھے معاف نہیں فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میرا کیا ہوگا؟ بس یہ احساس میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج آپ حضرات تشریف لائے ہیں خانقاہ حنفیہ ادارۃ النعمان حیدرآباد ہندوستان میں، جو کہ طلباء کرام جن نے دورہ حدیث ای مرکز کے تحت کیا ہے ان کی دستار بندی ہے، اور بعض طلباء جن نے 2 سالہ علم دین کورس مکمل کیا ان کی بھی دستار بندی ہے، اور ہماری وہ بیٹیاں جن دورہ حدیث کیا ہے ان کو بلایا تو نہیں جاتا، لیکن ان کے ورثاء کے ذریعے ان تک ان کی چادر، ان کی کتابیں، ان کی سند پہنچا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین پڑھنے والے ہمارے ان بیٹوں کو اور ہماری ان بیٹیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا یہ خانقاہ حنفیہ ادارۃ النعمان حیدرآباد ہندوستان کا سالانہ اجتماع ہے، جس میں کچھ احباب تشریف فرما ہیں۔ جگہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے احباب کو یہاں نہیں بلا پاتے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خانقاہ کو وسعت دے دے، مرکز بڑا بنا دے، تاکہ ہم زیادہ زیادہ افراد کو یہاں جمع کریں اور وہ اللہ کریں، اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنا تزکیہ کریں اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ میں آج یہ 18 فروری 2024 کے سالانہ اجتماع میں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر 3 چیزیں رکھوں گا۔ نمبر 1، میں نے آپ کے سامنے 5 گزارشات پیش کرنی ہے۔ نمبر 2، پھر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور نمبر 3، آخر میں بیعت اور دعا ہوگی۔ نمبر 1، میں نے 5 گزارشات پیش کرنی ہے۔ میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے بڑے اختصار سے بات کرتا ہوں تاکہ بات آرام سے مکمل ہو جائے۔
نمبر 1، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ 2 چیزوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ ان 2 لفظوں میں بار بار کہتا ہوں، فرق سمجھ لیں۔ اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ اپنی فکر اور کوشش نہیں کرنی، اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اور دوسروں کی اصلاح نہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو دوسروں کے حالات پہ تبصرے کرتے ہیں اور ہم اپنے حالات کو بدلنے کا مشورہ نہیں کرتے۔ اس لیے اس موقع پر میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں اور ایک بات کہتا ہوں کہ دوسروں کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنے سے اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ بہتر ہے۔ دوسروں کے کام پر 10 سال کا تبصرہ کرنے سے اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ بہتر ہے۔ پھر سن لیں، دوسروں کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنے سے اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ کرنا بہتر ہے۔ تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے عقائد ٹھیک نہیں تو عقائد ٹھیک کرنے ہیں۔ عقائد ٹھیک ہیں تو اس پر دلائل جمع کرنے ہیں۔ اگر ہمارے عقائد پر شبہات ہیں تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ اگر فرض نماز رہ گئی ہے تو اس نماز کو قضا کر کے پڑھنا ہے، اس کو اب ادا کریں، چھوٹ گئی ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اگر عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں یا بیماری ایسی خطرناک لگ گئی ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی اور ٹھیک ہونے کی توقع بھی نہیں ہے تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان کے جو گزشتہ روزے نہیں رکھ سکے ان کو ادا کرنا ہے۔ وہ روزے رکھنے ہیں، ان کی قضائیں کرنی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور گزشتہ سالوں میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ حج بیت اللہ فرض ہے تو ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ شادی شدہ ہیں، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ان دونوں نے صرف آپس میں ملنا ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ ان دونوں نے مل کر اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، ان دونوں نے مل کر اپنے گھر کے نظام کو درست کرنا ہے، ان دونوں نے مل کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ان دونوں کے حقوق بہت وسیع ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسے ہے جیسے لباس جسم کے لیے ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے ایسے ہے جیسے لباس کسی جسم کے لیے ہے۔ یہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی زینت اور خوبصورتی کا سبب ہیں، ایک دوسرے کو سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ ایک لباس انسان کے کتنے کام آتا ہے، انسان سے جسم میں کتنے عیب ہوتے ہیں، لباس اس عیب کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طرح شوہر کے عیب بیوی چھپاتی ہے اور بیوی کے عیب شوہر چھپا لیتا ہے۔ یہ کون سا شوہر اور یہ کون سی بیوی ہے جو اپنے ہی گھر کے عیوب کو باہر بیان کرے؟ یہ کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے عیوب کا تذکرہ باہر کرے؟ یہ کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے عیوب کا تذکرہ باہر کرے؟ میں اس موقع پر ایک شخص کی بات سنانا چاہتا ہوں جو واقعتاً بہت قابل غور ہے کہ نکاح ہوا اور 3 یا 3.5 سال تک نکاح چلا اور خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی۔ بیوی نے جدائی کے بعد اپنے شوہر کے بارے میں کچھ باتیں کی، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور ان کو میڈیا پر بھی ڈالا، لوگوں تک باتیں پہنچی۔
تو اس شوہر سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں، جب تک یہ عورت میرے نکاح میں تھی تو اس وقت تک یہ میری بیوی ہونے کی وجہ سے میری عزت تھی، اور اپنی عزت کے خلاف بندہ بات نہیں کرتا. اور جب یہ میرے نکاح میں نہیں رہی، اب یہ اجنبی ہو گئی ہے. اجنبی عورت کے بارے میں کوئی بات کرنا یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے میں اس عنوان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت. یہ نہیں کہ زندگی کے چند اچھے دن گزر گئے تو گزر گئے، اور اگر کوئی درمیان میں اونچ نیچ آئی تو عیوب کو کھول دیا اور ستیہ ناش کر دیا اور غیرت کا جنازہ نکال دیا. یہ ٹھیک نہیں. میں صرف ایک بطور مثال کے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. شوہر میں کمزوری ہے، اپنی اصلاح کرے. بیوی کے اندر ہے، وہ اپنی اصلاح کرے. شوہر اپنی اصلاح کرے اور بیوی کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. بیوی اپنی اصلاح کرے اور شوہر کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. والدین اپنی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. اولاد اپنی اصلاح کرے، اور اگر والدین پٹری سے اتریں تو ان کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. امام مسجد اپنی اصلاح کرے اور اپنے مقتدیوں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. مقتدی اپنی اصلاح کرے، اور اگر امام میں کوئی خامی ہو تو ان کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. یہ نقطہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے. ہمارے ذمہ دوسروں کی اصلاح نہیں ہے، ہمارے ذمہ دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش ہے، اور اپنی اصلاح ہے. اپنی اصلاح ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. جب یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے ہاں لڑائی پیدا نہیں ہوگی، جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، آپس میں اختلافات کی خلیج وسیع نہیں ہوگی. اپنا نظام بالکل درست چلتا رہے گا. دوسری بات، آج کل میڈیا کا دور ہے. اگر میڈیا کا دور نہ ہوتا تو پھر بھی باتیں کرنے والے، بیانات کرنے والے، غلط تقریریں کرنے والے، امت کو گمراہ کرنے والے افراد پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. اور امت کو ٹھیک کرنے والے افراد پہلے بھی تھے، آج ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. تو یہ بات نشین فرما لیں کہ ہر کسی کی بات کو نہیں سننا، ہر کسی کی بات کو نہیں سننا. عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے. یہ بات بہت مناسب نہیں ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ بات کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ بات کیا کرتا ہے. نہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ بات کہنے والا کون ہے. کیوں؟ بسا اوقات ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بہا الباطل. بسا اوقات کہنے والا بات بظاہر ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کا مقصد بہت غلط اور پوشیدہ ہوتا ہے، اور آدمی اس بات کو دیکھ کر پھنس جاتا ہے اور نقصانات کے اندر چلا جاتا ہے. میں کئی ایک اس کی مثالیں ہیں جو دوں گا، کئی ایک مثالیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں مدارس ہیں. مدارس میں عام طور پر علماء کرام پڑھانے والوں کی تنخواہ کم ہے، اور لوگ اس کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں، اور تبصرہ کرتے ہیں اور ہم لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں. پھر سننے کے بعد آگے اس کو نقل کرتے ہیں. بھئی سوال یہ ہے، اگر مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ کم ہے تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ محتمم کا قصور ہے یا تاجر کا قصور ہے؟ ایک آدمی لکھ دیتا ہے کہ مدرسے کا محتمم تنخواہ کم دیتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، بڑی معقول بات فرمائی ہے. اس کو پھر پھیلایا جاتا ہے اور وہی علماء کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ مدارس کو محتمم زیادتی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدرس کی تنخواہ کم ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہنی کہاں پر ہے. میرے پاس استنبول میں ایک کراچی کے تاجر تھے، وہ اپنے کام کے لیے استنبول آئے اور مجھے ملنے کے لیے آ گئے. وہاں مدارس کے اساتذہ کی تنخواہ کی بات چلی تو فرمانے لگے کہ مولانا صاحب یہ ظلم نہیں ہے، اتنی کم تنخواہ مدرسے کے استاذ کو. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، بالکل ظلم ہے.
سوال یہ ہے کہ ظالم کون ہے؟ مدرسے کے مدرس کو تنخواہ کم دینا یہ ظلم ہے، لیکن ظالم کون ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ظالم آپ ہیں یا ظالم میں ہوں۔ میں نے کہا میں محتمم ہوں نا، تو میں ظالم ہوں یا آپ تاجر ہیں اور آپ ظالم ہیں؟ جب آپ مجھے پیسے زیادہ دیں گے تو میں مدرس کو زیادہ دوں گا، اور جب آپ مجھے نہیں دیں گے تو میں کہاں سے دوں گا؟ بھئی مدرسے کے محتمم کو تو تاجر پیسے دیں گے تو اساتذہ کو دے گا نا، جب اس کے پاس نہیں آئیں گے تو کہاں سے دے گا؟ کہا جی مہنگائی بہت ہے۔ میں نے کہا بہت مہنگائی ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں کب کہتا ہوں نہیں ہے؟ تو یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہر کسی کی بات کو نہ سنا کریں اور ہر کسی کی بات کو آگے نقل بھی نہ کیا کریں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک آیت پڑھ کے مسئلہ بتا دیتے ہیں لیکن ان کے علم میں نہیں ہوتا یا جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں، اور سننے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ آیت اور بھی ہے جس کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ ایک حدیث پڑھ کے مسئلہ بتا دیتے ہیں اور سننے والے کے علم میں نہیں ہوتا کہ حدیث اور بھی ہے جس کا اس نے ذکر نہیں کیا، اور علماء حق کے سامنے ساری آیات اور ساری احادیث ہوتی ہیں اور اس کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک آ گئے، اب رمضان المبارک میں ہم نے تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، وطر 3 رکعت پڑھنی ہے، پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جو تراویح پڑھانے والے امام صاحب ان کی ہم نے خدمت بھی کرنی ہے، ہم نے ان کا خیال بھی کرنا ہے۔ اب اس موقع پر بیانات شروع ہو جائیں گے، کبھی بیان ہوں گے تراویح 8 ہے، 20 والی ضعیف ہے، ہم سنو جی فلاں نے کہا۔ بھائی اس پر اپنے علماء کے بعد بیانات تو سنیں نا، آپ دوسرے کو کیوں سنتے ہیں جو آپ کا مخالف ہے؟ کبھی بیانات شروع ہوگی، وطر ایک ہے، وہ جی فلاں نے یہ کہا ہے۔ بھئی فلاں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کبھی شروع ہو جائے گا جی جو مسجد میں امام نے تراویح پڑھائی اس کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، فلاں نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنے عالم کو دیکھیں، اپنے شیخ کو دیکھیں، ہر کسی کے بیانات کو نہ سنا کریں۔ ہر کسی کے بیانات سننے کا نقصان ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو ہر کسی کا بیان نہ سنیں، ہر کسی کے معاملے میں رائے نہ دیں۔ کبھی ہمارے محلے کے مسائل ہیں، کبھی ہمارے شہر کے مسائل ہیں، کبھی ہمارے ملک کے مسائل ہیں، کبھی 2 ملکوں کے مسائل ہیں۔ آپ ہر مسئلے پر اپنی رائے نہ دیں، جس بندے کے متعلقہ معاملہ ہے وہ بات کرے، وہ اپنی رائے دے، دوسرا اس پر کوئی رائے نہ دے، اچھا نہیں لگتا۔ یعنی ایک بندے کا مزاج عقائد کا نہیں ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہے، تو وہ عقائد کے معاملے میں اپنی کیوں رائے دیتا ہے؟ ایک بندے کا سیاسی مزاج نہیں ہے، اس کا سیاسی تجربہ نہیں ہے، تو وہ سیاست کے معاملے میں دوسرے کو کیوں رائے دیتا ہے، کیوں دخل دیتا ہے اس کے معاملے میں؟ اس نے پوچھا ہے؟ اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر کسی کے معاملے میں اپنی رائے نہ دیا کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کوئی بندہ طالب نہ ہو یا عقیدت مند نہ ہو تو مسئلہ بھی نہ بتائیں۔ یعنی مسئلہ تب بتائیں کہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے پھر بتا دیں، یا آپ سے پوچھے تو نہ لیکن آپ کا عقیدت مند ہو، آپ اس کے پوچھے بغیر ہی بتائیں گے تو وہ شکریہ کے ساتھ قبول کرے گا۔ ایک بندہ آپ کا عقیدت مند بھی نہیں ہے، وہ آپ سے مسئلہ پوچھتا بھی نہیں ہے، آپ اس کو مسئلہ کیوں بتا دیں؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ میں ایک واقعہ بطور لطیفہ کے لیے عرض کرتا ہوں، بطور لطیفہ کے کہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے اور بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے دائیں اور بائیں، مسجد نبی سے باہر جو جگہ ہے تو امام سے بھی آگے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ظاہر آپ جب امام سے آگے کھڑے ہوں گے تو نماز تو نہیں ہوگی۔ ایک معاملہ ہے مسجد حرام مکہ مکرمہ کا، وہاں یعنی چاروں طرف قبلہ ہے، اگر جہاں امام کھڑا ہے تو امام کے بالکل آگے تو کھڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن امام کے دائیں پہ اگر آگے بھی ہوگے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ حرم کا معاملہ الگ ہے، اس کے علاوہ مساجد کا معاملہ الگ ہے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ امام کے دائیں جانب مسجد نبی سے باہر آگے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ امام کے آگے ہیں اور امام کے آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ نہ مولانا صاحب کی عقیدت مند تھے، نہ مولانا سے مسئلہ پوچھا تھا، وہ بندہ فوراً کہتا ہے مولوی صاحب اسی تھوڑے کو چلے مدینے چاہیا تو پھر پیچھے پہنچ گئے، پنجابی میں وہ کہتا ہے
ہم تم سے بھاگے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو مدینہ منورہ بھی ہمارے پیچھے آ گیا، ہماری جان نہیں چھوڑتا۔ اب بتائیں انہوں نے کتنا معقول مسئلہ بتایا اور سننے والے آگے کیا جواب دیے۔ اس لیے مسئلہ اس کو بتائیں، یا تو آپ کا عقیدت مند ہو، اور یا وہ آپ سے خود مسئلہ پوچھے بھی نہ، عقیدت مند بھی نہ ہو، آپ مسئلہ بتائیں گے تو خدشہ ہے کہ وہ فاسق ہونے کی بجائے کہ کافر ہی نہ ہو جائے، ایسی بات کہہ دے کہ جو اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ تو ہر کسی کو سنے بھی نہیں اور ہر کسی کے معاملہ میں رائے بھی نہ دے۔ 3 دن قبل مجھ سے ہمارے ایک شاگرد نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے بارے میں ایک معروف تاثر ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے علاوہ کسی کو نہ سنیں۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے 3 حصے، 2 حصے آپ تک پہنچے نہیں، یا آپ سمجھے نہیں، یا لوگ غلط نقل کرتے ہیں، ایک حصہ ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو مرد یا عورت مجھ سے بیعت ہے وہ 1 سال تک صرف مجھے سنے اور مجھے پڑھے۔ تو میری 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 بیعت مجھ سے ہو، نمبر 2 1 سال تک۔ اگر کوئی مجھ سے بیعت نہیں ہے تو میں اس کو کیوں پابند کروں گا کہ مجھے سنے اور کسی اور کو نہ سنے؟ میں کیوں پابند کروں گا؟ اور اپنے سے بیعت کو بھی پوری زندگی کے لیے تو پابند نہیں کرتا، 1 سال تک کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ 1 سال تک مسلسل پڑھنے اور سننے کے بعد اس کے سامنے صحیح باتیں دلائل کے ساتھ آ جائیں گی۔ اب اگر یہ کسی اور کو سننے کا شوق رکھے گا بھی تو اس کے پاس پہلے سے اپنا عقیدہ اور عقیدے پر دلائل موجود ہوں گے، اپنا مسئلہ اور مسئلے پر دلیل موجود ہوگی، یہ کسی بندے کی بات سننے سے ہلے گا نہیں، پٹری سے اترے گا نہیں۔ تو میں 2 شرطیں لگاتا ہوں، نمبر 1 مجھ سے بیعت ہو، اور نمبر 2 1 سال تک میرے علاوہ نہ سنے اور نہ کسی کو پڑھے، تو یہ لائن پر رہے گا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بات بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ تو بالکل بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو جن نے سوال کیا، میری ان سے چونکہ ایک نشست ہو رہی تھی اور آن لائن تھی اور ہر کسی کو میں نے سوال کا موقع دیا تھا، میں نے کہا مجھے آپ خود بتائیں جتنی تفصیل سے آپ لوگ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں اور میں تحمل سے سارے سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، جن جن کو آپ سنتے ہیں کیا وہ اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے بندے کو سنیں کہ کچھ غلط فہمی ہو، کچھ بات نہ سمجھ آئی ہو، بہت آپ ٹھیک سمجھیں۔ تیسری بات، یہ جو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، یہ منافق کی علامتیں کیوں بیان کی گئی؟ قرآن کریم میں اور احادیث میں جو منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں، تو منافقین کی علامات اس وجہ سے بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے وہ قرآن کریم کا خود کو مخاطب سمجھے اور اپنے اندر غور کرے کہ یہ نشانی میرے اندر تو نہیں ہے، پھر اپنی اصلاح کرے۔ یہ علامات اس لیے بیان نہیں کی گئیں کہ قرآن کریم اور حدیث پاک کا مطالعہ کرے اور جس اس میں کوئی نشانی آئے اس پر منافق ہونے کا فتویٰ لگائے۔ فرق ہے نا، ایک یہ کہ ہم علامات نفاق کو پڑھیں اور دیکھیں میرے اندر ہے یا نہیں، ایک یہ کہ علامات نفاق کو پڑھیں تو جس کے اندر دیکھیں اس کو منافق کہہ دیں۔ کتنا فرق ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ منافق دھوکہ دیتے ہیں، جو خادعون اللہ، یہ دھوکے باز ہے۔ اب کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھیں تو فوراً کہہ دیں منافق ہے، نہیں، اس نے دھوکہ دیا لہذا منافق ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں دھوکہ دیتا ہوں یا نہیں۔ کبھی انسان دھوکہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، کبھی بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے، کبھی اولاد کو دیتے ہیں، کبھی اولاد والدین کو دیتے ہیں، کبھی ہم دھوکہ دوست کو دیتے ہیں، کبھی ہم دھوکہ بزنس میں دیتے ہیں۔ قرآن کریم تو کہا ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ میں دھوکہ دیتا ہوں یا نہیں۔ ایک قرآن کریم کے اندر ہے منافق کی علامت بیان کی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھے تو سستی کر دکھاتا ہے۔ اب کسی کو نماز میں سست دیکھے کہ تو منافق ہے، اللہ نے کہا منافق سستی کرتا ہے؟ نہیں۔ یہ دیکھیں کہ میرے اندر سستی ہے کہ نہیں، یہ اپنے اوپر غور کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا زیادہ ذکر نہیں کرتا۔ اب کسی کو دیکھیں وہ ذکر زیادہ نہیں کرتا، کہہ رہے تو منافق ہے؟ نہیں۔ کسی پر فتویٰ نہ لگائیں، میں اپنے اندر غور کروں کہ میں ذکر شوق سے کرتا ہوں یا نہیں۔ میں شوق سے کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو مجھے فکر ہونا چاہیے کہ میں منافق تو نہیں ہوں، میں ذکر سے کیوں بھی دیکھتا ہوں، میرا ذکر کو کیوں دل نہیں کرتا، میں شوق سے اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا۔
اسی طرح حدیث میں منافقین کی علامات بیان فرمائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور اسی طرح جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں دیتا ہے، یا بعض روایات میں کہ قسمیں بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو جب یہ علامت کسی میں دیکھیں اس پر منافق ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ تیسری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں علامات نفاق جو بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث پاک کو پڑھنے والا خود کو قرآن کریم اور حدیث پاک کا مخاطب سمجھے اور غور کرے کیا میرے اندر یہ علامت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر ہے تو اپنے بارے میں فکر کرے اور اپنے اندر سے نفاق کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے بیان نہیں کی گئی کہ یہ علامات دیکھیں تو دوسروں پر فتویٰ لگائیں۔ میں اس پر ایک مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے بہت آسانی ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے حضرت حنظلہ، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور حضرت حنظلہ نے کہا ابو بکر مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ نافق حنظلہ، کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا ہاں واقعتاً تو منافق ہے، بات تو تیری ٹھیک ہے۔ صدیق اور فرمانے لگے نافق ابو بکر حنظلہ، پھر تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں، یہ علامت تو میرے اندر بھی ہے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، گھر آتا ہوں تو اور ہوتی ہے۔ تو دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ پر فتویٰ نہیں لگایا، اپنے بارے میں کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں۔ اب ان دونوں نے کہا چلو اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا تو اللہ کے نبی کیا فرمانے لگے؟ آپ نے فرمایا کہ لو تدومون، اگر تم ہمیشہ اس حالت پر رہو جو میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، یہی حالت تمہاری بیوی کے ساتھ اپنے بستر پر ہو، اور یہی حالت تمہاری کسی سڑک پر ہو، علی الفرش او طرق، گھر جاؤ یہی حالت ہو، سڑکوں پر بھی یہی ہو، لصافحتکم الملائکہ، پھر تم انسانوں سے نکل کر فرشتوں میں چلے جاؤ۔ یہ تو فرشتے کا ایمان ہے کہ اس کا ایمان ایک سطح پہ رہتا ہے، اوپر نیچے نہیں آتا۔ جو مسلمان بشر ہے اور نبی نہیں ہے اس کی ایمان کی کیفیات کبھی اوپر آئے گی کبھی نیچے جائے گی۔ ماحول اچھا ہوگا تو کیفیت اچھی ہے، ماحول غلط ہوگا کیفیت کم ہے۔ اب جو ماحول نبی کی صحبت میں ہے وہ ماحول بیوی اور بچے اور گھروں میں تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہی حالت رہی پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی، فرشتے مصافحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر انسانوں سے نکل کر فرشتوں کی کیٹیگری کے اندر چلے جاؤ گے۔ کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہے نبی کا ایمان، نبی کے ایمان کی کیفیات میں ہمیشہ ترقیات ہوتی ہے اوپر، اور ایک ہوتا ہے امتی کا ایمان، بشر کا، اس کا ایمان کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور ایک ہے فرشتے کا ایمان، وہ ایک جگہ پہ کھڑے۔ کیوں؟ فرشتے کا ایمان مشاہدے والا ہے، دیکھ کر ہے، وہ تو دیکھ رہے ایک ہی جگہ پر ہے، اور امتی اس کا ایمان تو غیب والا ہے نا۔ دیکھیں میں اس کی کتنی آسان سی مثال دوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ تو جنت میں تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی سردی ہو کبھی گرمی ہو، یہ تو دنیا ہے نا، کبھی گرمی ہو کبھی سرمی ہوگی، سورج قریب آ گیا تو گرمی ہوگی، سورج دور چلا گیا تو سردی ہوگی۔ لیکن جنت میں تو ایسا نہیں ہوگا، کبھی گرمی کبھی سرما، تو ایک جیسی ترتیب چلنی ہے۔ تو یہ جو انسانوں کا معاملہ یہ ایسا ہے، جیسا ماحول ہوگا ویسی کیفیت ہوگی۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ گندا ماحول نہیں ہے، کیفیت اور ہے۔ اگر یہ ہم بازار میں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو کیفیت اور ہے۔ تو علامات نفاق پر میں نے ایک مثال دی ہے، علامات نفاق کسی میں دیکھیں تو اس پر فتویٰ نہ لگائیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ یہ میرے اندر ہے یا نہیں۔ نمبر 4، آپ خانقاہ میں تشریف لائے ہیں اور خانقاہ میں آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو بیعت کا مقصد سمجھیں۔ بیعت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کا طریقہ معلوم، اصلاح تو کرنی ہے نا، لیکن اصلاح کیسے کرنی ہے، بندے کو اپنی اصلاح کا طریقہ سمجھ آئے۔ اور یہ تبھی آتا ہے
جب انسان اپنے مرشد کے پاس رہتا ہے، اپنے شیخ کے پاس رہتا ہے، وہاں رہ کے ان کی بات کو سنتا ہے، ان کی ڈانٹ کو سنتا ہے، ان سے اصلاح تب ہوتی ہے نا. یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور وہ کہے میرا علاج ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ شوگر کا مریض ہو اور ڈاکٹر اس کو میٹھی میٹھی دوائی دے دے. شوگر کا مریض ہو اور ڈاکٹر اس کو پیارا سا شربت کھلا دے، ڈاکٹر اس کو مٹھائی کھلانی شروع کر. ایسا تو نہیں ہے. جب شوگر کا مریض ہوگا تو اب اس کے لیے دوائی اور ہوگی، اور جب کوئی اور مریض ہوگا تو دوائی اور ہوگی. تو جس طرح جسمانی مریض کا علاج تب ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرے، اور جو انجیکشن ڈاکٹر لگائے اس کو سہ لے، جو گولی وہ دے اس کو کھا لے، اور جب واپس آئے تو پھر ڈاکٹر یہ بات کہے کہ دیکھو میں نے آپ کو یہ دوائی لکھ دی ہے، پرہیز لکھ دیا ہے، اس کا خیال کرنا، اور مجھے مہینے بعد پھر چیک کرانا، اب یہ ٹھیک رہے گا. اب یہ ڈاکٹر کے پاس جائے نہ جائے اور ڈاکٹر انجیکشن کہے اور یہ لگوائے نہ، اور اگر وہاں لگوا بھی لے جو دوائی لکھ کر دے یہ بعد میں کھائے نہ، اور جو چیزیں ڈاکٹر بتائے اس سے پرہیز کرے ہی نہ. ڈاکٹر صاحب کے مہینے بعد چیک اپ کے لیے دوبارہ جائے نہ، اور کہ جی میں ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر نکما ہے. تو آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ نکما کون ہے. اسی طرح انسان کی جب روح بیمار ہوتی ہے اور انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اپنے روحانی معالج اپنے مرشد اور شیخ کے پاس جاتا ہے، پھر وہاں جا کے اپنا علاج کراتا ہے. وہاں ڈانٹ ہوتی ہے، وہاں غصہ ہوتا ہے، وہاں صفائی ہوتی ہے، وہاں اپنے نفس کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ اگر شیخ کے پاس رہ کے اپنے نفس کے خلاف چیزیں برداشت نہیں کرے گا تو گناہ میں تو بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ گناہ کو نفس چاہتا ہے، اور گناہ نہ کرنے کا مطلب نفس کے خلاف چلنا ہے. تو جو اپنے مرشد اور اپنے شیخ کی اپنے نفس کے خلاف ہونے والی ڈانٹ کو نہیں سن سکتا، وہ بتائیں اپنے نفس کے خلاف کوئی عمل کر کے گناہ سے کیسے بچ جائے گا؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو جب یہ اپنے شیخ کے پاس کم از کم 40 دن تک ٹھہرے اور روزانہ اپنے نفس کے خلاف، ہمیشہ سے عادت ہے صبح رات دیر سے سونے کی اور جلدی اٹھنے کی، 40 دن اپنے شیخ کے پاس ٹھہرے، اب عادت بدلنی ہے. کیا؟ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا. تو جب یہ 40 دن نفس کے خلاف سونے اٹھنے کی عادت پڑے گی تو ایسا ایسا بندہ بدلنا ٹھیک ہو جائے گا. بندے کی عادت ہے اس کو موبائل کے بغیر سکون ہی نہیں آتا، شیخ نے موبائل استعمال کرنے نہیں دینا. جب 40 دن اس طرح گزر جائیں گے تو آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کا مزاج بن جائے گا. تو بیعت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اصلاح تو کرنی ہے، اپنی اصلاح تو فرض ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کرنا فرض ہے، لیکن مشاہدہ اور تجربہ اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیخ سے تعلق کے بغیر اصلاح ہوتی نہیں ہوتی. انسان کی بیعت کے بعد کیفیت اور ایک تعلق ہی بدل جاتا ہے، اور تعلق کا بدلنا انسان کو اصلاح پہ مجبور کر دیتا ہے. تو بیعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کیسے کرنی ہے؟ وہ شیخ کے تعلق سے کرنی ہے، شیخ سے پوچھ پہ کرنی ہے. نمبر 5، بیعت کس سے کرنی ہے؟ اس کے لیے بات ذہن نشین فرما لیں کہ بیعت ایسے شیخ سے کرنی ہے جس کے اندر 6 صفات موجود ہوں. نمبر 1، وہ صحیح العقیدہ ہو. نمبر 2، متبع سنت ہو. نمبر 3، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو. نمبر 4، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو. نمبر 5، آپ کا ہم مزاج ہو. نمبر 6، ان سے رابطہ ہوتا ہو. یہ 6 شرائط ذہن میں رکھ لیں. اگر شیخ صحیح العقیدہ نہیں ہے تو مرید کا عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ شیخ متبع سنت نہیں ہے تو مرید سنت پر عمل کیسے کرے گا؟ شیخ اپنے صحبت کے پاس اپنے شیخ کے پاس نہیں ٹھہرا تو مرید اس کے پاس کیوں ٹھہرے گا؟ اگر شیخ کو کسی سے اجازت نہیں ہے تو اس کو کیا حق حاصل ہے کسی کو بیعت کرے؟ یہ ہمارا ہم مزاج ہی نہیں ہے تو ہماری طبیعت اور ہوگی، شیخ کی اور ہوگی، کام کیسے کریں گے؟ یہ باتیں ذہن نشین فرما لیں. اور اگر شیخ سے رابطہ ہی نہیں ہوتا تو بتائیں بیعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تب ہو جب ان سے رابطہ ہو. ان 6 شرائط کا خیال کریں. تو میں نے گزارش کی کہ ہم آج کی مجلس میں
3 کام کریں گے۔ نمبر 1 5 گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ نمبر 2 ذکر۔ دیکھیں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ انسان کی اصلاح میں 2 چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 صحبت اہل اللہ، نمبر 2 کثرت ذکر اللہ۔ نمبر 1 مشائخ کی صحبت میں رہیں، نمبر 2 اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ دونوں چیزیں میسر ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دونوں چیزیں مل جائیں کہ شیخ کی صحبت اور ذکر دونوں اکٹھے مل جائیں، سبحان اللہ، خدا کی بہت بڑی نعمت۔ اور اگر صحبت شیخ میسر نہ ہو تو پھر کثرت ذکر اللہ، پھر اللہ کا ذکر بہت کریں، بہت زیادہ۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں 4 تسبیحات پیش کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ جو مجھ سے بیعت ہے وہ ان 4 تسبیحات کا اہتمام کریں اور دن میں 1 مرتبہ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، کوئی ان کے لیے قید نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے وقت ایک رکھ لیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، تہجد کے بعد یا پہلے پڑھیں، بہتر ہے۔ باقی اگر کوئی عذر ہو بغیر وضو کے پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، کھڑے ہو کر پڑھ لیں، قبلہ روئے بغیر پڑھ لیں، گاڑی میں پڑھیں، سائیکل پر پڑھیں، سواری پر پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، لائٹ جلا کر پڑھیں، لائٹ بند کر کے پڑھیں۔ کوئی کیفیت ہماری طرف سے نہیں ہے کہ آپ نے اس کیفیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ یہ جو ہم مل کر کرتے ہیں یہ مطلوب نہیں ہے کہ مل کر کیا کریں، یہ صرف سیکھنے کے لیے ہے کہ ذکر کیسے کرنا ہے اور بندے کو عادت پڑ جائے، اور کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے جو حضرات اس ہمارے طرز عمل کو بدعت کہہ دیتے ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر کہہ دیتے ہیں۔ ہم سے پوچھے بغیر کہہ دے تو اس کا تو ہم ذمہ دار نہیں ہے نا، اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں نا، اس کا تو ہمیشہ خیال کرنا چاہیے۔ معروف ایک بہت شعر ہے نا، کہتے ہیں غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ ہم سے سنتے، ہم سے کہتے، کسی سے سن لیا کسی سے کہہ دیا، اس کے جوابات کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم صفائیاں دیتے پھریں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری تسبیح استغفار، تیسری تسبیح صلاۃ و سلام درود پاک، چوتھی تسبیح ذکر اسم ذات اللہ اللہ۔ یہ جو پہلی 1 تسبیح ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ سمجھیں کہ ایمان کا محل بنتا ہے۔ استغفار کا معنی ریگمار سے گناہوں کا زنگ اتارتے ہیں، صلاۃ و سلام کا معنی اس محل سے زنگ اتار کے اس کو دروشیف کا پینٹ اور رنگ کر دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کا معنی پھر اس خوبصورت محل کو اللہ کے نام سے آباد رکھتے ہیں۔ بس یہ ہے خلاصہ۔ 4 تسبیحات پڑھ لیں، اور اگر ذکر زیادہ کرنا چاہیں تو پھر صرف ذکر اسم ذات کو بڑھائیں، 1000 1,00,000 جتنا چاہیں روزانہ بڑھا لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ 4 تسبیحات ہیں، اس کا ذکر کریں اور اس کی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على النبي الأمي الكريم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جو حضرات پہلے مجھ سے بیعت ہے وہ بیعت کے کلمات پڑھ لیں، جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کے کلمات پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ جزاک اللہ۔ دعا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنہ ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ عافیت کے ساتھ اے اللہ دین کی مقبول خدمت کے لیے ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم جو حضرات آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، اللہ جو دور بیٹھے ہیں ان کو بھی قبول فرما، ان سب کی برکت سے اللہ کریم تو مجھ نالائق کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے۔ اے اللہ پورے عالم کے ہر ملک میں اے اللہ عقائد کے لیے درسگاہ، اے اللہ ایسے مراکز بنانے کی توفیق عطا فرما دے جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالفتاح ہوں اور تربیت اور تزکیہ کے لیے خانقاہ ہوں۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو افراد جو ادارے جو جماعتیں تیرے دین کی خدمت میں لگی ہیں اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم جو خیریں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں وہ سب خیریں عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما دے۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔